دعا ہے مالک حقیقی، رازق حقیقی، فلسطین کے اندر جو بالکل ہی کم سن بچے پیاس کی شدت میں، بھوک کی شدت میں بلک رہے ہیں، مالک حقیقی غیب سے ان کی مدد اور نصرت عطا فرمائے۔ مالک کریم فلسطین والے مسلمانوں کو عظیم فتح، نصرت اور رہائی عطا فرمائے۔ مالک کریم ان ظالم حکمرانوں کو نیست اور نابود فرمائے، اور مالک کریم پوری دنیا کائنات پر حق اور سچ بولنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمانوں کی خیر اور ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ اور مالک کریم ہمارے جو ظالم پاکستانی حکمران ہیں، مالک کریم ان کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ایمان کی غیرت عطا فرما کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم ہم سب کو زندہ رکھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے پر، اور ہم سب کو موت دے کریم رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، مسئلہ ختم نبوت یہ ایک عام مسئلہ نہیں، یہ وہ عظیم کاز ہے جس کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے تن اور من مالک کریم کے بارگاہ کے اندر قربان فرما دیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ نے 1400 سال کی تاریخ اور احادیث، کتب حدیث کے اندر یہ بات شاہد ہے اور گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ مسلمہ کذاب جس نے جھوٹا ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف نکل کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جان تو مالک کریم کے رستے میں قربان کر دی، اور بتا دیا ہم جان قربان کر سکتے ہیں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ ہمارا خون تو، ہماری جان تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک عظیم نبی ہونا، اس پہ سب کچھ تو ہمارا جا سکتا ہے، پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا آواز نہیں آنے دیں گے۔ اس لیے کچھ حیا اور ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ میرے کریم الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ذیشان ہے، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا عمرہ، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوں، میں محمد پر رب تعالیٰ نے نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ فرمایا اگر میں محمد کے بعد کوئی نبی ہوتا تو رب تعالیٰ عمر کو نبی بناتا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ کل بھی نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے پہرے دار زندہ تھے، آج بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے پہرے دار زندہ ہے، اور انشاءاللہ جب تک نبی علیہ السلام کے غلامان ان کے اندر حیا اور ایمان کی غیرت موجود ہے، چاہے جو کچھ مرضی کر لیں انشاءاللہ، جیسے امیر المجاہدین حضرت بابا خادم صاحب رضوی صاحب نے کہا تھا کہ پیڑیں اور ہیں، پھکیاں اور ہیں، مسئلہ اور ہے، دکھاتے اور ہیں، کرتے اور ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے پیارے غلاموں کل بھی یہی نعرہ تھا، آج بھی یہی نعرہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی تھے، آخری نبی ہیں، قیامت تک آخری نبی رہیں گے۔ میرا موضوع تو کچھ اور ہے، لیکن ضمناً یہاں میں نے چند مواقع کے اعتبار سے گفتگو کر دی، اور یہ ہمارا حق بنتا ہے، منبر رسول کا یہ تقاضا ہے، ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ جب تک ہم نبی علیہ السلام کی نموز کی خاطر علماء کرام اپنا بیان اور اپنی زبان سے الفاظ نہ ادا کریں، ہم قیامت والے دن مالک کریم کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ عصر تلاوت کرنے کا اشرف حاصل کیا ہے۔
مالک کریم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے والعصر، فرمایا قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ کس زمانے کی قسم ہے؟ مفسر شہیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی کے عظیم بیٹے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے پتر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے چچا عباس کے بیٹے کو قرآن مجید کا علم عطا فرما۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ راحت معطر پسینہ، ان کے متعلق یہ آیت کریمہ ہے، فرمایا والعصر، قسم ہے محبوب زمانے کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اب زمانہ کس کا ہے اور کس کے زمانے کی رب تعالیٰ نے قسم عطا فرمائی، فرمایا والعصر، قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی۔ فرمایا زمانے تو بڑے بڑے آئیں گے، بڑے بڑے زمان تبدیل ہوں گے، مگر محبوب جو تیرا زمانہ ہے اس زمانے کی قسم میں رب اٹھا رہا ہوں۔ فرمایا والعصر، قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی۔ اور ایک بات یاد رکھو، زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ زمانہ برا آ چکا ہے، نہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان خوشگوار نشان ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو گالی مت نکالو، زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے الدہر بیدی، زمانہ جو ہے رب تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ زمانے کو برا مت کہو، یہ زمانے والے لوگ جو ہیں یہ برے بن چکے ہیں۔ زمانہ برا نہیں، زمانہ برا نہیں، زمانہ تو آج بھی کریم فرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے۔ زمانہ آج بھی، آرڈر آج بھی، حکومت آج بھی، اور نبی علیہ السلام کے وجود و برکات بھی آج بھی چل رہی ہیں۔ اس لیے فرمایا والعصر، قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے۔ یا اللہ، سارے انسان گھاٹے کے اندر ہیں، سارے خسارے کے اندر ہیں، یا ان کے اندر فرق ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا نہ، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لا چکے۔ اب توجہ کیجیے گا، الا مگر، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لا چکے۔ اب لفظ آمنو پہ توجہ کیجیے گا کہ لفظ آمنو ہم کو سبق کون سا دیتا ہے؟ لفظ آمنو ہم کو سبق کون سا دیتا ہے؟ فرمایا آمنو، آمنو کی جو الف کہہ رہی ہے کہ اس اللہ کو بھی مانو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، پورے جہان کو پیدا فرمایا۔ اور آمنو کی جو میم ہے وہ میم بتلا رہی ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانو، محمد رسول اللہ کو بھی مانو، محمد رسول اللہ کی بھی مانو۔ اور آگے آمن کی جو نون ہے وہ ہمیں بتلا رہی ہے کہ جیسے محمد رسول اللہ کو مانتے ہو ویسے تمام نبیوں کو بھی مانو۔ کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی جو بھی مرضی ہو، عیسائی کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ نبی مکرم شفیع معظم یا کسی اور نبی کی توہین کر کے وہ اپنے مذہب کے نزدیک تو عیسائی رہ سکتا ہے، لیکن ہمارا کوئی مسلمان نبی علیہ السلام کے علاوہ معاذ اللہ کسی نبی کی توہین کرے ہم اسے دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے ہمارے نبی کی تعظیم لازم ہے ویسے ہر نبی کی تعظیم لازم ہے۔ جیسے نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ راحت معطر پسینہ بھیجنے پروردگار غیب پر خبردار نبی علیہ السلام کی تعظیم لازم ہے، اس لیے اس واسطے دوسرے نبیوں کی بھی تعظیم لازم ہے۔ نبی علیہ السلام کے پیارے غلاموں، میرے قریب فرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمن میرے ذہن پہ یہ حدیث مقدسہ آ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اذا سلمتم علی فسلموا علی المرسلین، فرمایا اے میرے غلاموں کہ جب تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو، فرمایا میں محمد پر بھی بھیجو، دوسرے نبیوں کی ذات پر بھی بھیجو، فرمایا مجھ پر بھی درود بھیجو، سلام بھیجو، فسلموا علی المرسلین، فرمایا دوسرے نبیوں پر بھی درود و سلام بھیجو۔ کریم و فریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ میں محمد پر بھی سلام بھیجو، دوسرے نبیوں پر بھی سلام بھیجو، اور سلام کن کو دیا جاتا ہے؟ سلام ان کو دیا جاتا ہے جو سنتے بھی ہو اور اس کا جواب بھی ادا ہو، جو سامنے موجود ہو۔ اس لیے بہت بڑے مفتی عبدالحی نخلوی انہوں نے ایک بہت بڑا اعتراض کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تشہد کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، وہ کہتے ہیں کہ جب نماز کے اندر ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، فرماتے ہیں السلام علیکہ پر بات تو مکمل ہو گئی، آگے ایھا کیوں لگایا؟ فرمایا سنو، یہاں بات مکمل نہیں ہوئی، بلکہ بات یہ ہے کہ ایھا تمہیں بتلا رہا ہے کہ وَالسِّرُّ فِي الْخِطَابِ ان رسول اللہ موجود فی المصلین، فرمایا جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، فرمایا سامنے ساتھ جو تیرے آدمی بیٹھا ہو وہ اتنا جلدی درود و سلام نہیں سنتا جتنا نبی علیہ السلام جلدی سن لیتے ہیں۔ اس لیے ہم جیسے نبی علیہ السلام آمنہ کے لال کے احترام کرتے ہیں، ویسے تمام نبیوں کا بھی عزت احترام کرتے ہیں۔ فرمایا وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، فرمایا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان جو ہے لفی خسر، ضرور بھی ضرور خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ یا اللہ سارے خسارے میں ہیں، سارے گھاٹے میں ہیں؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لا چکے، مگر وہ جو ایمان لا چکے۔ نبی علیہ السلام کے پیارے علماء، ابو لہب کتنا بڑا تھا جناب اللہ، ظاہری طور پہ مالدار تھا اور پورے عرب کے اندر خوبصورت تھا، حسن و جمال والا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کا غلام نہیں بنا، نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، اس کے جناب اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کی مذمت میں پوری آیت، پوری سورت مقدسہ موجود ہے، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، نبی علیہ السلام کا غلام نہیں بنا۔ اس کی مذمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی مکمل سورہ مقدسہ نازل ہو گئی۔ ادھر رنگ کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، لمبے قد والا ہے، حبش کا رہنے والا ہے، نبی علیہ السلام کا غلام بن گیا، ایمان والا بن گیا، رب تعالیٰ نے وہ شان بخشی کہ نبی علیہ السلام کے پیارے غلاموں، رب تعالیٰ نے وہ شان بتائی، وہ شان عطا فرمائی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رنگ کے بظاہر کالے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، قد کے لمبے ہیں، حبش کے رہنے والے ہیں، لیکن شان یہ ہے کہ کعبہ نیچے ہے، بلال اوپر ہے۔ شان رب نے یہ عطا فرمایا، کعبہ نیچے ہے، بلال اوپر ہے۔ آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، آج لے کی بنا، آج
آج ٹائم ہے، آج تمہارے پاس بھی وقت ہے، میرے پاس بھی وقت ہے، ہم سب کے پاس وقت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار ہم غلام بن جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، اعمال کا دار و مدار یہ بظاہراً تو توفیق رب دیتا ہے، لیکن کچھ ہماری بھی جناب اللہ کچھ نہ کچھ ہمارا بھی ارادہ ہونا چاہیے۔ جیسے میں ہدایت کے دو رستے ہیں، ایک اراد الطریق ہے، ایک اشار المطلوب ہے، ایک اراد الطریق ہے، ایک اشار المطلوب ہے۔ اراد الطریق راستہ دکھانا ہے، انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء ان کا کام ہے راستہ دکھانا، راستے پہ چلانا، یہ رب کا کام ہے۔ لیکن مالک کریم نے جن کو طاقت بخشی ہے، جن کو قوت بخشی ہے، راستہ دکھاتے بھی ہیں، راستے پہ چلا بھی دیتے ہیں، راستہ دکھاتے بھی ہیں، راستے پہ چلا بھی دیتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لا چکے وہ گھاٹے میں نہیں، وہ خسارے میں نہیں۔ وہ کس طرح ہے کہ رب تعالیٰ، میں آپ سے پوچھوں کہ میں نے یہاں سے جنگ جانا ہے، آپ کہیں گے قاری صاحب یہاں سے آپ شباز چوک چلے جائیں، وہاں سے آپ جناب اللہ بائیں دانے میں چلے جائیں، وہاں سے 35-38 کلومیٹر آگے جناب اللہ جنگ ہے، آپ راستہ تو بتا دیں گے لیکن وہاں پہنچائیں گے نہیں۔ آپ کا کام ہے راستہ دکھانا، پہنچانا نہیں۔ لیکن بعض اللہ کے ولی ایسے ہیں راستہ دکھا بھی دیتے ہیں، وہاں تک پہنچا بھی دیتے ہیں، راستہ دکھاتے بھی ہیں، وہاں تک پہنچا بھی دیتے ہیں۔ میرے حضور پیر سیال لجپال زور شیخ الاسلام المسلمین خواجہ راجگان خواجہ قمر و ملت و دین، آپ کے درس اقدس سے فیض لینے والے حضور پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت پیر مہر علی شاہ پیر سیال لجپال کے ترے ہوئے ہیں، ان کی بارگاہ سے انہیں فیض حاصل کیا ہوا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ آپ کی بارگاہ کے اندر ایک آدمی آ گیا، عرض کرتا ہے حضور میں نے دینا جانا ہے، یہ جہلم اور دینا، میں نے دینا جانا ہے۔ آپ نے فرمایا آنکھ بند کرو، اس نے آنکھ بند کی، فرمایا آنکھ کھول، اس نے جب آنکھ کھولی، جب آنکھ کھولی دینے نہیں وہ مدینے پہنچ چکا تھا۔ وہ عرض گزار ہوا حضور میں نے تو دینے جانا تھا، فرمایا دینے سے ہمارا تعلق نہیں، ہمارا تو مدینے والے سے تعلق ہے، ہمارا دینے سے تعلق نہیں، ہمارا تو مدینے والے سے تعلق ہے۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، والعصر قسم ہے معبود تیرے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، سارے نہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لا چکے، جو انہوں نے ایمان قبول کیا، وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ جنہوں نے ایمان صدق کے دل سے قبول کیا، نبی کی بارگاہ میں ہے، تھے ابو بکر، نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر بنا دیا۔ جنہوں نے ایمان کی حالت میں کریم و رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا کلمہ پڑھا، جب آئے تھے تو عمر، لیکن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو وہ فاروق اعظم بنا دیا۔ تھے تو جناب اللہ وظاہراً نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، نام ظاہری طور پر عثمان تھا، نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق کے دل سے کلمہ پڑھ لیا۔ بظاہراً تو عثمان تھے لیکن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، ذوالنورین بنا دیا۔ اور مولا علی شیر خدا، داماد مصطفیٰ، زوج زہرا، تاج العطا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، صرف علی تھے، صرف علی تھے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، مولا بھی بن گئے، مرتضیٰ بھی بن گئے، شیر خدا بھی بن گئے، داماد مصطفیٰ بھی بن گئے، زوج زہرا بھی بن گئے، تاج العطا بھی بن گئے۔ یہ ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لاتے۔ اور کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، ایمان کے تحت ہمارا فریضہ بنتا ہے، یہ جو رات 15 شعبان کی آ رہی ہے، یہ وہ عظیم رات آ رہی ہے، اس رات کو ضائع نہیں کرنا،
وہ خوش قسمت انسان ہے جو اس رات میں اٹھ کر مالک کریم کی بارگاہ میں عبادت کرے گا۔ وہ خوش قسمت انسان ہوگا جو اس رات اٹھ کر مالک کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا اس رات میں ہم صرف کھڑے ہوتے ہیں یا نبی علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے تھے؟ یہ میرے پاس سیاستہ کی عظیم کتاب ہے جس کا نام ہے جامع الترمذی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر یہ کتاب موجود ہو وہ سمجھے کہ اس گھر کے اندر خود نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ یہ جامع الترمذی شریف، اس کے اندر نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فقرأیت فإذا هو فی البقیع۔ فرمایا رات کا ٹائم تھا، نبی علیہ السلام کو میں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع میں پایا۔ فرمایا میں نبی علیہ السلام کے پاس جنت البقیع میں چلی گئی۔ فرمایا جب میں جنت البقیع میں گئی فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ۔ نبی علیہ السلام فرمایا اے میری پیاری زوجہ، کیا تم کو یہ خوف ہو گیا ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس چلا گیا ہوں؟ فرمایا نہیں، خوف نہیں کرنا۔ قلت یا رسول اللہ ظننت انک اتیت بعد نسائک۔ یا سیدی یا رسول اللہ، میں نے گمان کیا ہے کہ آپ میرے علاوہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ، اب میرے نبی علیہ السلام نے اس 15 شعبان کی رات کا نبی علیہ السلام نے جناب اللہ بتایا کہ 15 شعبان کی رات کی کتنی فضیلت ہے۔ میرے نبی نے شاہ فرمایا ینظر لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا۔ فرمایا 15 شعبان کی رات کو مالک کریم عرش اولا سے آسمان دنیا میں آ جاتا ہے۔ عرش اولا سے مالک کریم آسمان دنیا میں آ جاتا ہے اور پکارتا ہے کون ہے جو اپنی عمر کی خیر مجھ سے مانگتا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے اولاد مانگنے والا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے رزق مانگنے والا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے جناب اللہ بیماری کی شفاعت طلب کرنے والا ہے؟ فرمایا تم مانگتے جاؤ، میں رب تعالیٰ عطا فرماتا جاؤں گا۔ اور فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَارِكَنَ مِنْ قَلَبٍ۔ فرمایا اس رات کو رب تعالیٰ جتنے جہنمیوں کو جنت میں بھیجتا ہے، فرمایا جتنے جناب اللہ بنو کلب کے جتنیاں بکریاں تھیں، ان بکری کے اوپر جتنے بال تھے، فرمایا ان بالوں کی مقدار رب تعالیٰ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، رب تعالیٰ ان کو اس رات کے سب کے جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس رات کو نبی علیہ السلام کے پیارے غلاموں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو، نوافل ادا کرو، قبرستان میں جاؤ، وہاں جا کر پڑھو، کیونکہ قبرستان اس رات کو جاننا یہ آمنہ کے لال کا بھی طریقہ ہے، صحابہ کرام کا بھی طریقہ ہے۔ اور ایک اور لازمی طور پر بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو آدمی ذرا کچھ ڈرے ہوئے ہیں جنات سے اور جناب مختلف قسم کے کہ ہم پہ جادو ہو جاتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، یہ علماء کرام نے اس کا ایک بہت آسان حل بتایا ہے۔ فرمایا اس رات کو مغرب سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے تک، فرمایا جو آدمی رات کو پانی تھوڑا گرم کر کے جب نیم پانی ہو جائے اس کے اندر 7 بیری کے پتر ڈال کر جب تھوڑا پانی گرم ہو جائے اس پانی کے ساتھ غسل کر لے، فرمایا اس غسل کی برکت سے پورا سال وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ پورا سال کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں نظر بد سوں اور جنات سے، پریوں سے اور جناب اللہ نظر بد اور بقیہ مصیبتوں سے میں جناب اللہ مالک کریم سے بچنا چاہتا ہوں، ان کے لیے یہ عظیم جناب اللہ عظیم یہ ان کے لیے عظیم وظیفہ بھی ہے، عظیم کام بھی ہے۔ ایسا کریں انشاءاللہ مالک کریم اس 15 شعبان کی رات کے صدقے ہر قسم کی دکھ تکلیف مصیبت پریشانی کو دور فرما دے گا۔ مالک کریم ہم سب کو نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اس رات کے زیادہ سے زیادہ جا کر نوافل ادا کرنے کی، قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ محبت اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب